یہاں ہم ایک چیز اور جان لیتے ہیں، کیونکہ لوگوں میں یہ بات کہاں سے مشہور ہے نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی یا تحیات کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، قصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو التحیات ہے نا، تحیات جو ہم تشہد نماز میں کرتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو التحیات ہے اس کا حکم کہاں آیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تب اس کا حکم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل تھے ساتھ میں۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں جبریل نے کہا کہ اب ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں، اگر ہم جائیں گے تو ہم بھسم ہو جائیں گے، جل جائیں گے، آپ بھی اگر جائیں گے تو اب کا معاملہ ایسا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس گئے اور وہاں آپ نے سجدہ کیا، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ کی تعریف کی۔ اس میں کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اب التحیات یہ زبانی عبادت ہے، زبان سے قولی عبادت ہے۔ التحیات للہ والصلوات، صلوات یہ بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت جسم سے جو بھی ہے، اور اسی طرح سے والطیبات یہ مالی عبادت ہے، یعنی زبانی، بدنی، مالی، یہ سب عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ادھر سے اللہ کا جواب آیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا۔ تو جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ جو واقعہ ہے نا یہ بے بنیاد اور بے سند ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہ اس پر کوئی دلیل ہے۔ جب دلیل نہیں ہے، اگر کوئی بیان کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ثبوت پیش کرے، دلیل پیش کرے، لیکن من گھڑت بات، سنی سنائی بات بیان کرنا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو بھی سنے نا اس کو بیان کر دے، اس کو بیان کرے، یہ جھوٹا ہونے کی یہی علامت ہے۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، اب معراج کا واقعہ تو بیان ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، پہلے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر گئے، کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن اس میں کہیں نہیں ذکر آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں سجدہ کیے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بے بنیاد بات ہے۔ اب دیکھیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکفی بین کفیہ التشہد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد کس وقت سکھلائے، کب سکھلائے؟ کہ جب میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں تھا، یعنی میری ہتھیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی میں تھی، یا میرا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تشہد سکھلایا، التحیات کیسے سکھلایا؟ جس طرح کہ قرآن کی کوئی سورہ سکھلاتے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے درمیان میں موجود تھے تو ہم اسی طرح سے کہا کرتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ جب وفات پا گئے، تو ہم پھر کہنے لگے السلام علی النبی، السلام علی النبی، اس طرح سے کہنے لگے۔ لیکن یہاں یہ جائز ہے، یا تو قبر کے پاس آدمی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ کہے گا، یا نماز میں جیسا کہ آتا ہے تو اسی حساب سے کہے گا، اور یہاں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا کہ ثابت ہے اسی حساب سے کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری اور مسلم ہی کے اندر حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز میں جو کہتے ہیں السلام علی جبریل و میکائل، السلام علی فلان و فلان، کہ جب ہم نماز میں ہوتے تو ہم کہتے کہ جبریل پر سلام ہو، میکائل پر سلام ہو، یا فلاں فلاں پر سلام ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین سلام ہے، اللہ پر سلام نہیں کیا جائے گا،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس طرح سے کہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ یعنی جو تشہد ہے نا پورا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اس طرح سے اگر کہو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو آسمان و زمین کے اندر جو بھی نیک بندہ ہے سب کو تمہارا سلام ہوگا، سب کے اوپر سلامتی نازل ہوگی، یعنی گویا کہ سب کے لیے تم نے کر دیا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ نہیں بتلایا کہ یہ تشہد کا حکم کب آیا. میں معراج میں گیا تو وہاں جب میں التحیات للہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ السلام علیک ایھا النبی، یا فرشتوں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا تشہد کا جو طریقہ، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، اسی حساب سے آدمی کیا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلایا. البتہ نماز میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے تشہد کہو اور اس کے بعد جو بھی تم دعا کرنا چاہتے ہو کرو. جو تشہد ہے نا، تشہد پڑھنے کے بعد آدمی نبی پر درود بھیجے اور جو دعا کرنا چاہے آدمی وہاں دعا کرے. تو یہ تشہد ہے.